بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتے ہیں تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے تو وہ انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت انشاءاللہ باحکم خداوندی شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب اور احترام سے عرض کی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور جلد ہی اس کا ایک اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ بھی صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ دوسرا، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت صرف اور صرف اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں، ایسے انسان کا وقت بہت جلدی بدلنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اے شخص، میں نے بھی سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش اس پر ضرور ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اسے بے انتہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد مجھے ہی کیوں، کیونکہ اکثر لوگ دھوکے اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھو کہ ایک اچھا انسان کبھی ایسا نہیں سوچتا اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ بلال، تو بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے، پھر یہ بتا کہ اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا جس نے مجھے آزمایا تو میں اس کی آزمائش پر پورا اترا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے اور یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم آخر ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر بھی سنائی دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے کہ پریشانی میں صرف ایک بات یاد رکھو کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک الگ سے نور اور رونق آ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے،
تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے تو اس کے چہرے پر ہر وقت ایک دھیمی سی مسکان اور معصوم سی خوشی کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے تو اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے، پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور کرم سے ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیسہ لوگوں میں ہی کیوں نہ بانٹتا پھرے، اس کے پیسے ختم نہیں ہوتے۔ وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹ دے، اس کی دولت ختم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہو، اس کے اپنے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور دوسروں کی مدد کی ہر ممکن کوشش کر کے کبھی اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے تو جو کرتا ہے ہم اس میں راضی ہیں، اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں اپنے اس بندے سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ میرا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ اسی لیے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا بہترین اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خدا حافظ۔